بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستوں اور میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، میں آپ لوگوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور میرے حوصلہ افزائی کی، اور جو حضرات رہ گئے ہیں ان سے پھر میں گزارش کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میرے آئندہ آنے والے بیانات سے مستفید ہو سکیں۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے خواب کی حقیقت، اس کے تعبیر میں کچھ بتلاؤں گا۔ یہ جو خواب ہم دیکھتے ہیں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، خواب ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ اس خواب کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خواب، سچے خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیوں فرمایا کہ خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے؟ اس کی وجہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوبی جانتے ہیں، لیکن علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس لیے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو زمانہ تھا وہ 23 برس تھا۔ 23 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رہے۔ ویسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 65 سال تھی، لیکن نبوت والا زمانہ تھا وہ 23 برس تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی جو ابتدا ہوئی تھی سب سے پہلے وہ سچے خواب سے ہوئی تھی۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو 6 مہینے مسلسل سچے خواب آتے گئے، تو اب 6 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آتے گئے، وحی نازل نہیں ہوئی بلکہ خواب آتے تھے، سچے خواب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آتے تھے 6 مہینے تک۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ 23 سال ہے، تو اگر آپ 23 کو 6 کے ساتھ ضرب کریں گے تو یہ 40 بنیں گے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خواب، سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچے خواب مومن کے لیے بشارت ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ خواب کے 3 قسمیں ہوا کرتی ہیں۔ ایک خواب شیطانی ہوتا ہے، دوسرا خواب نفسانی ہوتا ہے، تیسرا خواب رحمانی ہوتا ہے۔ رحمانی خواب، شیطانی خواب اور تیسرا ہے نفسانی خواب۔ خواب کے یہ 3 قسم ہیں۔ شیطانی خواب کون سے؟ جو ڈراؤنی خواب ہم دیکھتے ہیں، کوئی جن آ گیا، بھوت آ گیا، یا کوئی ایسا خواب جس سے ہم ڈر جاتے ہیں۔ ڈراؤنی خواب یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور اگر اس طرح کے خواب آپ لوگ دیکھو تو اس کی جو تعبیر ہے وہ ہر ایک سے نہ پوچھو، بلکہ اس خواب کا آپ ذکر ہی نہ کریں، شیطانی خواب کا کسی کے سامنے آپ بیان ہی نہ کریں، اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ اس طرح کا خواب دیکھتا ہے تو یہ خواب پرندوں کے پروں پر لٹکا ہوا ہوتا ہے، اور کوئی بھی چیز پرندے کی پر ٹھہر نہیں سکتی، اس لیے کہ جو بندہ اس طرح خواب دیکھتا ہے تو اس کا خواب پرندوں کے پر اٹکا ہوا ہوتا ہے۔ پھر اگر یہ کسی کے سامنے بیان نہیں کرتا، اسی خواب کو ملا میٹ کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، تو پرندے اس خواب کو اڑا کر لے جاتے ہیں، پھر وہ خواب اس کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آئی بات سمجھ؟ تو اس طرح کے خواب ہر ایک سے نہ بیان، اس کو چھوڑ دیا کریں۔ دوسرا خواب جو ہوتے ہیں، دوسرے خواب وہ ہوتے ہیں رحمانی۔ جو یہ رحمانی خواب ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور یہ سچے خواب ہوتے ہیں، اور یہ اچھے خواب ہوتے ہیں۔ اگر آپ اچھے خواب دیکھیں تو ہاں، اس کا ذکر آپ کسی ایک عالم سے کر سکتے ہو، یا کوئی عقلمند دانا اور آپ کا جو دوست ہو، ہمدرد ہو، اس کے سامنے یہ خواب بیان کر سکتے ہو۔ ہر ایک سے آپ خواب کی تعبیر مت پوچھیے گا، اس لیے کہ اگر آپ نے ہر کسی سے عاجز ناقص آپ نے کسی سے بھی آپ نے خواب کی تعبیر پوچھی تو پھر اس نے خواب کی تعبیر جیسے ویسے بتلا دی تو وہ ہو کر رہے گی، تو خواب کی تعبیر وہ واقع ہو جاتی ہے۔ جس طرح علامہ ابن سیرین کے زمانے میں
ایک شخص نے خواب دیکھا کہ اس کی ایک ٹانگ مشرق کی طرف ہے، دوسری ٹانگ مغرب کی طرف ہے، تو پھر صبح اٹھا، کسی جاہل بندے کے سامنے اس نے اپنے خواب کو بیان کیا، تو اس جاہل بندے نے کہا کہ ان قریب ایک تیز بارش چل رہی ہوگی، آپ گھر سے باہر نکلیں گے تو پھر آپ کا پاؤں ایک پھسل جائے گا، ایک مشرق کی طرف چلا جائے گا، مغرب کی طرف دوسرا چلا جائے گا، اور وہاں پر آپ کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، آپ مر جاؤ گے۔ اس نے تعبیر بتلا دی۔ چند دنوں کے بعد ایسے ہی ہوا، بارش ہوئی ہے، باہر نکلا، اس کے پاؤں پھسلا، ایک ٹانگ اس طرف ہو گئی، دوسری ٹانگ اس طرف ہو گئی، 2 ٹکڑے ہو گئے، بیچارہ وہی انتقال کر گیا۔ علامہ ابن سیرین کو معلوم ہوا تو پھر اس نے کہا کہ یہ بندہ میرے پاس نہیں آیا، اگر میرے پاس آتا تو میں اس کو یہ تعبیر بتلاتا کہ آپ آگے چل کر کے آپ بادشاہ بنو گے، اور تیری بادشاہی اتنی بڑی ہوگی کہ مشرق میں بھی تیری بادشاہی ہوگی، مغرب میں بھی تیری بادشاہی ہوگی۔ تو خواب جو ہے وہ کسی جاہل یا کسی ان پڑھ کے سامنے آپ لوگوں کو بیان کرنا نہیں ہے۔ یہ حدیث میں بھی آتا ہے، لا تحدث الا حبیبا او لبیبا، آپ نہ خواب کسی عقلمند دانا یا کسی دوست کے سامنے بیان کریں جو آپ کا ہمدرد ہو، اس لیے کہ وہ کبھی بھی آپ کو غلط تعبیر نہیں بتلائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب پوچھا کرتے تھے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب فجر کی نماز پڑھ کر کے آپ اپنا چہرہ انور صحابہ کرام کی طرف اپنا رخ مبارک کرتے تھے، اور صحابہ کرام سے پوچھتے تھے کہ آج رات کس نے کیا خواب دیکھا، تو صحابہ کرام اپنا اپنا خواب بیان کرتے تھے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس خواب کی تعبیر کو بتلایا کرتے تھے۔ کبھی کبھی اس طرح ہوتا تھا کہ صحابہ کرام میں سے کوئی بھی جواب نہ دیتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ہاں جی میں نے خواب دیکھا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب بیان کرتے تھے، اور اسی وقت اپنی اس خواب کی تعبیر کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ اچھے خواب مومن کے لیے کیا ہوتی ہیں؟ بشارت ہوتی ہیں۔ اگر شیطانی خواب دیکھو کسی کے سامنے بیان نہ کرو، اچھا خواب دیکھو تو آپ کسی عالم اور کسی دانا یا کسی دوست کے سامنے بیان کیا کریں۔ دوسری بات یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہم خواب دیکھتے ہیں اور دوسرا اس کی تعبیر اس طرح نہیں کہ آج ہم نے خواب دیکھا اس کی تعبیر ہاں کل پوری ہو جائے، اس طرح نہیں ہوتا۔ خواب کی تعبیر کو کبھی خواب کی تعبیر جلدی پورا ہو جاتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے، کبھی خواب کی تعبیر میں ٹائم لگ جاتا ہے، بہت ٹائم لگ جاتا ہے۔ جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو صحابہ کرام تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے، انہوں کو دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جب ہم مکہ المکرمہ میں تھے، بیت اللہ کی زیارت کیا کرتے تھے، صفا مروہ کے چکر لگایا کرتے تھے، ہم عمرہ کیا کرتے تھے، اب ہم مدینہ طیبہ کے اندر آ چکے ہیں، تو لہٰذا اب ہم نہ عمرہ کر سکتے ہیں نہ ہم بیت اللہ کا طواف کر سکتے ہیں۔ ان کی خواہش پیدا ہوئی کہ ہم جائیں عمرہ کرنے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں یہ بات اشارہ ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں نظر آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کرنے چلے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سامنے یہ اپنا خواب بیان کیا، اس کے بعد صحابہ کرام نے احرام باندھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا، سواریاں ساتھ لی، چلتے چلتے صلح حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، جو مکہ المکرمہ سے چند میل کے فاصلے پر ہے۔ اس کا کچھ حصہ حدود حرم میں داخل ہے اور کچھ حصہ حدود حرم سے باہر ہے۔ جب میں عمرے پر گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسے گناہ گار کو یہ سعادت، یہ شرف بخشا کہ میں نے اس جگہ کا میں نے زیارت کی، اور اس کی ہم نے زیارت کی تھی۔ آج اس کو شمیسہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ویسے اس کا نام تھا صلح حدیبیہ، وہاں پر کنواں ہوتا تھا، اس وجہ اس کا نام صلح حدیبیہ پڑ گیا، یہاں پر صلح ہوئی تھی۔ بہرحال کافروں کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا جماعت وہاں آ چکی ہے۔ لمبا قصہ ہے، میں ہمارا یہاں پر قصہ بیان کرنا مقصد نہیں ہے، وہ کبھی انشاءاللہ العزیز میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا۔
تو وہاں پر کافروں نے منع کر دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام وہیں جانور ذبح کر دیے, احرام اتار دیا, واپس آ گئے. تو پھر اگلی سال جا کر یہ عمرہ نصیب ہوا. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ یہ اس کی تعبیر ابھی ہوگی, لیکن خواب تو سچے ہوتے ہیں نبی کے وحی کا, لیکن خواب اس لیے پورا نہیں ہوا کیونکہ وہاں پر وقت کا تعین نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال سمجھا, لیکن اللہ کے ہاں اگلے سال منظور تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی سن 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ عطا فرمایا. حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا, انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتم لی ساجدین, کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو ابا یعقوب علیہ السلام سے کہا, فرمایا کہ ابا حضور میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے, سورج, چاند اور مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے سمجھ گئے, اللہ کے نبی تھے, سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ اسے اتنا بڑا مقام مرتبہ دے گا کہ اس کے 11 بھائی اور 11 ستارے سے مراد 11 بھائی ہیں, سورج اور چاند سے مراد اس کے ماں باپ ہے. یعنی اللہ پاک حضرت یوسف کو ایسا مقام, بلند مقام دیں گے کہ اس کے بھائی اور ماں باپ شرف کے اس کی عظمت کی وجہ سے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جھکے ہوئے کھڑے ہوں گے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا, لیکن اس خواب کی جو تعبیر ظاہر ہوئی وہ 40 سال کے بعد ہوئی. دیکھو کتنا عرصہ لگا. اس لیے خواب دیکھا کریں, پھر اگر تعبیر کہیں سے آپ کو معلوم ہو جائے تو پھر جلد بازی نہ کیا کریں کہ بھائی ہمارے خواب ہمارے جو تعبیر ملی نہیں, وہ آپ کو 20 سال لگ سکتے ہیں, 40 سال. جس طرح یوسف علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام نے یوسف نے خواب دیکھا اور اس کی تعبیر جو تھی 40 سال کے بعد ظاہر ہوئی. ایک تو خواب عام انسان ہم دیکھتے ہیں, آپ اور ہم دیکھتے ہیں. دوسرا خواب انبیاء علیہ السلام دیکھتے ہیں. نبی کا جو خواب ہوتا ہے انبیاء کا, وہ وہی جیسا تعلق رکھتا ہے, یوں سمجھے کہ وہ وہی الہی ہوتی ہے. جس طرح حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے, پکڑا اپنے بیٹے کو, چھرا اٹھایا, رسیاں اٹھائی, مینا کے میدان میں لے آیا اور کہا کہ بیٹا میں خواب انی اذبحک فانظر ماذا تری, میں خواب میں دیکھتا ہوں تجھے ذبح کر رہا ہوں, تو آپ کی رائے کیا ہے؟ تو باپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے, فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے ابا اللہ کے حکم میں دیر نہ کر, میں انشاءاللہ صبر کروں گا, بے صبری کسی قسم کا نہیں کروں گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ جو خواب دیکھا یہ وحی تھی, یعنی اللہ کی طرف سے وحی, کیونکہ نبی خواب وحی جیسا ہوتا ہے. تو اب یہاں پر اگر کوئی سوال کرے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا, یہ خواب تو وہی ہوتا ہے, پھر ذبح کر دیتے, پوچھا کیوں بیٹے سے کہ بیٹا پوچھ رہا کہ بیٹا آپ کی فانظر ماذا تری, آپ کی رائے کیا ہے؟ ذبح ہونے کے لیے تیار ہو یا نہیں, یعنی اگر تیار ہوتا تو ذبح کرتا, اگر تیار نہ ہوتا تو حضرت ابراہیم چھوڑ دیتے. اس طرح نہیں ہے, بلکہ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے پوچھا تاکہ ذبح کرنے کا طریقہ متعین ہو. اس لیے کہ جو بندہ ناراض ہوتا ہے اس کو ذبح کرنے کا طریقہ اور ہوتا ہے, جو خوش ہوتا ہے اس کو ذبح کرنے کا طریقہ اور ہے. حضرت ابراہیم نے اس لیے پوچھا تاکہ ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہو جائے, متعین ہو جائے. تو ہمارے اور نبیوں کے خواب میں کیا ہوا, فرق ہوا. تعبیر کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو کچھ بتلایا ہے. اب اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ اور ہمیں سب مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.